ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ہم تمام ہندوستانیوں کی جان ہے، اور وہ ہے چارپائی۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سنا، جو تمام ہندوستانیوں کی جان ہے اور اس کے استعمال میں لائی جانے والی چیز ہے، اور جو آج ختم ہو رہی ہے، ہم اسی چارپائی کے بارے میں بات کریں گے۔ چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم اسی پر پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے مدرسے، آفس، جیل خانے، کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں۔ چارپائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا اور بھیک بھی مانگتے ہیں۔ کبھی فکر سخن کرتے ہیں تو کبھی فکر قوم، اکثر فاقہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کہ برطانیہ کو ICS پر، شاعر کو قافیے پر یا طالب علم کو غل گپاڑے پر۔ چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں کہ یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اسی لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس ہو کر آئے، ریاست میں کوئی اسامی نہ تھی جو ان کو دی جا سکتی۔ آدمی سوجھ بوجھ کے تھے، راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ کوئی جگہ نہ ملی تو وہ لاٹ صاحب سے طے کر کے آئے ہیں کہ راجہ صاحب ہی کی جگہ پر اکتفا کریں گے۔ ریاست میں ہلچل مچ گئی۔ اتفاق سے ریاست کے سول سرجن رخصت پر گئے ہوئے تھے، یہ ان کی جگہ پر تعینات کر دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد سول سرجن صاحب واپس آئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا، ان کی جگہ ان کو دے دی گئی۔ آخری بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے اور اپنے ولی عہد کو ریاست کے ولی عہد کا مصاحب بنوا دینے کی فکر میں تھے۔ یہی حالت سامعین ہمارے ہندوستان میں چارپائی کی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے کہیں زیادہ کارآمد یہ چارپائی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے آپ بیمار ہیں، سفر آخرت کا سامان میسر ہو یا نہ ہو، اگر چارپائی آپ کے پاس ہے تو دنیا کی کسی اور چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دوا کی پڑیا تکیے کے نیچے، جو شاندے کی دیگچی سرہانے رکھی ہوئی، چارپائی سے ملا ہوا بول و براز کا برتن، چارپائی کے نیچے میلے کچیلے بچوں کے کھلونے اور کپڑے، جھاڑو، آشے جو، روئی کے فائے، کاغذ کے ٹکڑے، مچھر، بھنگے، گھر یا محلے کے 2-1 بچے جن میں سے ایک آدھ زکام خسرے میں مبتلا۔ اچھے ہو گئے تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے غسل کرا دیا، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لبے گور لائے گئے۔ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، غسل خانہ، قلعہ، خانقاہ، خیمہ، دوا خانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ، سب کی حیثیت کبھی کبھی بیک وقت ورنہ وقت پر حاصل رہتی ہے۔ کوئی مہمان آیا، چارپائی نکالی گئی، اس پر ایک نئی دری بچھا دی گئی جس کی تہ کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کسی چھوٹی سی اراضی کو مینڈوں اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانٹ دیا گیا، اور مہمان صاحب ماں اچکن ٹوپی بیگ بخچی کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان بے وقوف ہے یا میزبان بد نصیب۔ چارپائی ہی پر ان کا ہاتھ منہ دھلوایا اور کھانا کھلایا جائے گا، اور اسی چارپائی پر یہ سو رہیں گے۔ سو جانے کے بعد ان پر سے مچھر مکھیاں اس طرح اڑائی جائیں گی جیسے کوئی پھیری والا اپنے خانچے پر سے جھاڑو نما مورچھل سے مکھیاں اڑا رہا ہو۔ چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج بھی پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہندوستان میں، اور اس کے بعد اناج پھیلانے کے بعد وہی اناج جس پر تمام دن چڑیاں حملے کرتی، دانے چگتی اور گالیاں سنتی رہیں گی۔ کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر چارپائی پر آلو چھیلے جائیں گے۔ ملازمت میں پینشن کے قریب ہوتے ہیں تو جو کچھ رخصت جمع ہوتی رہتی ہے اس کو لے کر ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چارپائی جب پینشن کے قریب پہنچتی ہے تو اس کو کسی کال کوٹری میں داخل کر دیتے ہیں اور اس پر سال بھر کا پیاز کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دیہات کے ایک میزبان نے پیاز ہٹا کر اس خاکسار کو ایسی ہی ایک پینشن یافتہ چارپائی پر اسی کال کوٹری میں بچھا دیا تھا، اور پیاز کو چارپائی کے نیچے اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ اس رات کو مجھ پر آسمان کے اتنے ہی طبق روشن ہو گئے تھے جتنی ساری پیازوں میں چھلکے تھے، اور یقیناً وہ 14 سے زیادہ نہ تھے۔ چارپائی ایک اچھے بکس کا بھی کام دیتی ہے۔ کیسے؟ تکیے کے نیچے ہر قسم کی گولیاں جن کے استعمال سے آپ کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتا، 1 روپیہ، چند دھیلے پیسے، اسٹیشنری، کتابیں، رسالے، جاڑے کے کپڑے، تھوڑا بہت ناشتہ، نقشے سلیمانی،
فہرست دواخانہ، سمن، جعلی دستاویز کے کچھ مسودے، یہ سب چارپائی میں آپ کو آباد ملیں گے۔ میں ایک ایسے صاحب سے واقف ہوں جو چارپائی پر لیٹے لیٹے ان میں سے ہر ایک کو اجالا ہو یا اندھیرا اس صحت کے ساتھ آنکھ بند کر کے نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے جیسے حکیم نابینا صاحب مرحوم اپنے لمبے چوڑے بکس میں سے ہر مرض کی دوا نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ حکومت بھی چارپائی پر سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں حکومت بھی چارپائی پر سے ہوتی ہے۔ خاندان کے کرتا دھرتا چارپائی ہی پر براجمان ہوتے ہیں، وہیں سے ہر طرح کے احکام جاری ہوتے رہتے ہیں اور گنہگار کو سزا بھی وہیں سے دی جاتی ہے۔ آلات سزا میں ہاتھ، پاؤں، زبان کے علاوہ ڈنڈا، جوتا، تاملوت بھی ہے جنہیں اکثر پھینک کر مارتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ توقف کرنے میں غصے کا تاؤ مدھم نہ پڑ جائے اور ان آلات کو مجرم پر استعمال کرنے کے بجائے اپنے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہونے لگے۔ چارپائی ہی کھانے کا کمرہ بھی ہوتی ہے۔ باورچی خانے سے کھانا چلا اور اس کے ساتھ ساتھ 5-7 چھوٹے بڑے بچے، اتنی ہی مرغیاں، 2-1 کتے، بلی اور بے شمار مکھیاں آ پہنچی۔ سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھ گئے۔ صاحب خانہ صدر دسترخوان ہے۔ ایک بچہ زیادہ کھانے پر مار کھاتا ہے اور دوسرا بدتمیزی سے کھانے پر، تیسرا کم کھانے پر اور چوتھا زیادہ کھانے پر، اور بقیہ اس پر کہ ان کو مکھیاں کھائے جاتی ہیں۔ دوسری طرف بیوی مکھی اڑاتی جاتی ہے اور شوہر کی بدزبانی سنتی اور بدتمیزی سہتی جاتی ہے۔ کھانا ختم ہوا، شوہر اگر شاعر ہوئے تو ہاتھ دھو کر فکر سخن میں چارپائی ہی پر لیٹ گئے۔ کہیں دفتر میں ملازم ہوئے تو اس طرح جان لے کر بھاگے جسے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اور کوئی مذہبی آدمی ہوئے تو اللہ کی یاد میں قیلولہ کرنے لگے، بیوی بچے بدن دبانے لگے۔ چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرت، ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی، شکستہ حال، بے سر و سامان، لیکن ہندوستانیوں کی طرح غالب اور حکمران کے لیے ہر قسم کے سامان راحت فراہم کرنے کے لیے آمادہ، کوچ اور صوفے کے دلدادہ اور ڈرائنگ روم کے اسیر اس راحت و عافیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو چارپائی پر میسر آتی ہیں۔ شعراء نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں، مثلا بچے، دوست، شرافت، فراغت اور گوشۂ چمن۔ ہندوستان جیسے ملک کے لیے عیش و فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو صرف ایک چارپائی ان تمام لوازم کو پورا کر سکتی ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت اور خیریت اور امن اور سکون کے ساتھ رکھے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایک خود مختار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہے۔